اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيبي يا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات جمعۃ المبارک کی پروگرام بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جمعۃ المبارک کا دن جو کہ عالم اسلام میں بہت ظاہر ہمارے تو نزدیک یہ عیدوں کی عید ہوتی ہے، اور جمعہ تمام دنوں کا سردار، اور خاص اس دن میں ہم درود پاک کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ آج کے دن فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ہمارا نام لے کے حضور کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کرواتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور حضور نے فرمایا کہ جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اس پر 10 رحمتیں ہوتی ہیں اور 10 اس کے درجات کو بلند ہوتے ہیں۔ تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعے کے دن آپ درود شریف کا اہتمام کیا کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، 3 دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی وہ دعائیں قبول ہی قبول ہیں۔ پہلی دعا باپ کی دعا، اگر باپ آپ کے لیے اگر دعا کرے تو وہ دعا اولاد کے لیے قبول ہی قبول ہے، آپ سمجھیں کہ دعا قبول ہو گئی۔ تو والد صاحب کا احترام کیا کریں، ان سے محبت کیا کریں، پیار کیا کریں۔ اور دوسرا مسافر کی دعا، اگر کوئی مسافر آپ کے پاس آئے یا آپ سفر میں ہوں تو اگر آپ کسی کے لیے دعا کریں گے، اپنی اولاد کے لیے کریں گے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے تو وہ بھی دعا آپ کی قبول ہی قبول ہوگی، وہ دعا رد نہیں ہوگی، بس انتظار کریں قبولیت کا کہ کب دعا قبول ہوگی۔ اور مظلوم کی دعا مظلوم کی دعا بھی قبول ہی قبول ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کے لیے دعا کرے چاہے آپ کے لیے بدعا کرے، آپ سمجھیں کہ وہ قبول ہی قبول ہوگی۔ تو مظلوم تو اللہ پاک ہماری ذات سے ہم کسی کو نقصان نہ پہنچا سکیں، اور جو حقوق العباد ہیں ہم اس پر ہم کوتاہی نہ کریں، جتنا ہو سکے کہ مخلوق خدا کی ہم خدمت کریں، ہم سے محبت کریں، ہم پیار کریں۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا موضوع ہم نے ایسا ہی رکھا ہے کہ معاشرہ اور ہم، کہ ہمارا معاشرہ کہاں پر ہے اور ہم کہاں پر ہیں، ہمارا معاشرہ، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، حقوق العباد ہمیں کیا کہتے ہیں۔ لیکن آج ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ ہمیں کسی کا بھی احساس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو ہمیں یاد ہے کہ پورا علاقہ جو ہے وہ غمگین ہوتا تھا، پورا محلہ غمگین ہوتا تھا۔ لیکن آج آپ کی گلی کے اندر، آپ کے گھر کے اندر، آپ کی بلڈنگ میں، آپ کے فلیٹ میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم بحث ہو گئے، ہمیں احساس جو ہوتی ہے نا، احساس انسان کے اندر ہوتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ احساس شاید ہم میں ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے معاشرہ اور ہم، کیونکہ مختلف ہمارے جو فیمس سیلیبریٹی جو پاکستان کے معروف اداکارہ ہیں، جو ہم نے دیکھا حال ہی میں جن کی موت سے ہمیں ایک سبق لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں عائشہ آپا، ان کی اولاد بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے، جوان بچے تھے، اور بہت پیسے والے تھے، غریب بھی نہیں تھے، لیکن آپ ان کا حال دیکھیں کیا ہوا۔ آخری میں 1 ہفتہ ان کے فلیٹ کے اندر، ان کے گھر کے اندر ان کی لاش پڑی رہی، نہ گھر والوں کو پتہ چلا، نہ ان کے بچوں کو پتہ چلا، نہ ان کی بلڈنگ والوں کو پتہ چلا۔ ویسے ہی ہماری اداکارہ بہت فیمس حمیرہ اصغر کا جو انتقال ہوا، اللہ پاک اس کی بھی درجات بلند فرمائے۔ ہم بات کریں گے اس پر۔ سب سے پہلے میں تعارف کراتا ہوں ہمارے خوبصورت پینل کا، ہمارے ساتھ معروف عالم دین جن کو مختلف ٹی وی چینلز پہ ان کو سماعت کرتے ہیں، ان کی گفتگو کو سماعت کرتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، اور آج پہلی بار میرے شو میں آپ تشریف لائے جناب مفتی علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں جناب؟ خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو پروگرام بزم عقیدت میں، اور آج پہلی بار آپ میرے شو میں آئے۔ آپ سے تعلق ہمارا ایک بہت پرانا، جی بالکل بہت پرانا تعلق کہ علامہ صاحب جہاں مدنی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، ہم ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ وہاں جا کے ہم حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پڑھیں۔ تو میں آپ آئے، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ ویسے ہی ہمارے مہمان جو کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں محرم کی ٹرانسمیشن میں، 1 محرم سے 10 محرم تک ہمارے ساتھ، اور آج جمعۃ المبارک کی ٹرانسمیشن بزم عقیدت جناب مولانا عبدالہادی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔
کیسے مولانا صاحب؟ الحمدللہ آپ جدہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سی او بھی ہیں، ہمارے اسپانسر بھی ہیں، اور آپ کے مشہور کہ آپ وقت دیتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اپنی جو معلومات ہے آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. معروف ڈاکٹرز اور بہت اچھا بولتی ہیں اور فزیشین ہیں آپ. اگر آپ کو اسمارٹ بننا ہو تو ظاہر ان کے پاس بہت سارے فارمولے ہیں، اور آج ان سے ہم بات کریں گے معاشرے کے اوپر. ڈاکٹر ماریہ خان، میں آپ کو بھی خوش آمدید السلام کہتا علیکم ہوں. شہزاد صاحب، پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا یاد کرنے کے لیے. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. آپ آئیں، میں آپ کا مشکور. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا. بسم اللہ. آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا معاشرہ اور ہم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ہم ہمارے گھر والوں سے اتنا دور کیوں ہو جاتے ہیں؟ نہ ہمارے گھر والوں کو ہمارا پتہ ہوتا ہے، نہ ہمیں ہمارے گھر والوں کا پتہ ہوتا ہے. آپ کی بات کا آغاز میں اپنے ہی ایک پوئٹری سے کرنا چاہتی ہوں. وہ ایک موٹیویشن بھی ہے، وہ ایک میسج بھی ہے، وہ ایک مذہب سے جڑے رہنے کی میں کہوں گی کہ بات چیت بھی ہے. تو پہلے اس کو تھوڑا مطالعہ کر لیتے ہیں کہ ایک درس ایک کتاب ہے قصہ حسین کا. ایک درس ایک کتاب ہے قصہ حسین کا، عمر ارسال کی عبادت ہے قصہ حسین کا. عشق و عبادت کی مثال ہے قصہ حسین کا. سال کے پہلے مہینے کا یہ قصہ حسین کا. بچوں کو دو قرب میں یہ قصہ حسین کا. کس کو؟ بچوں کو دو قرب میں یہ قصہ حسین کا. ہے ملامت کی چھپی دعا کا یہ قصہ حسین کا. عبادت کا پہلا فرض ہے قصہ حسین کا. دعا کی قبولیت بھی ہے قصہ حسین کا. امامت کا حقدار ہے قصہ حسین کا. اجر کا اعلان بھی ہے قصہ حسین کا. ہے مومنوں کے دل کا سوز و غم قصہ حسین کا. یوں خون نے جو لکھ دیا قصہ حسین کا. امامت امت انسان کی نجات ہے قصہ حسین کا. کربلا و بلا کی رات کا یہ قصہ حسین کا. ہے فاطمہ کے درد کا یہ قصہ حسین کا. گوریت نے جو لکھ دیا قصہ حسین کا. آل نبی کی یاد ہے قصہ حسین کا. محرم کی پہلی رات کا یہ قصہ حسین کا. عرش و فلک بھی رو دیے سنتے ہی یا حسین. عرش و فلک بھی رو دیے سنتے ہی یا حسین. تو نے جو لکھ دیا تھا قصہ حسین کا. اگر ہماری پہچان ہی ہمارا مذہب بن جائے، اگر ہم جناب سیدہ کے پیروی پہ چلنے لگیں، تو یہ واقعات، یہ سوزگار لمحات یہ آج ہماری ڈسکشن کا لیول نہ بنے یا حصہ نہ بنے. دوسری چیز یہ کہ میں لکھتی بھی ہوں، آپ کو پتہ ہے. میں نے ابھی کچھ دن پہلے لکھا ہو، کافی ہائی لائٹ ہوئی وہ چیز، اور بہت سارے میرے جو اینکر پرسنز ہیں انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا کہ اللہ کی ذات کو نا، اب ہم بولتے ہیں نا خوف اور محبت، دو کرائٹیریا ہیں. خوف بغاوت، جھوٹ. جب آپ میں خوف ہوگا آپ مجھ سے ڈرو گے، پہلا فرض کیا آپ ادا کرو گے؟ جھوٹ بولو گے، یار یہ ناراض نہ ہو جائے، یہ چھوٹ نہ جائے. اسی طرح ہم اللہ سے تجارت کرتے ہیں. جب ہم مجھ سے خوف میں آتے ہیں نا تو پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں. ایسی پیرنٹس سے جھوٹ بولتے ہیں، گیپ بڑھتا ہے، کمیونیکیشن گیپ بڑھتا ہے. لیکن جب آپ محبت کے پہلے درجے پہ جاتے ہو تو وہ محبت بولنا ہی آپ کو سچ سکھاتی ہے. جب پہلا کوئی بھی انسان محبت میں توسیع کرتا ہے، آگے تجارت محبت میں فرسٹ اسٹیپ لیتا ہے، تو وہ سچ بولتا ہے نا. جہاں آپ نے سچ بول لیا وہاں پہ آپ کی جیت ہے. تو یہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. جو ابھی جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہاں کمیونیکیشن گیپ تھا. اگر بیٹی کسی چیز میں انٹرسٹڈ تھی، فیملی کو چاہیے تھا اس کو سپورٹ کریں. بیٹی اگر کسی چیز میں انوالو تھی تو اس کو چاہیے تھا کہ اپنے پیرنٹس کے شیلٹر میں رہ کے اس چیز کی ڈیمانڈس رکھتی تاکہ وہ جڑی رہتی، ایک جھنڈ سے جڑی رہتی. آپ دیکھو نا، جانور بھی، پرندے بھی، جتنے بھی ہیں وہ کمیونیکیشن گیپ پہ چل رہے ہوتے ہیں. کبھی بھی آپ کو ایک پرندہ الگ اور جھنڈ الگ نہیں ملے گا، ایک جھرمٹ کے ساتھ. آپ فش کو دیکھ لو، آپ جتنی بھی کریشن ہے اس کو دیکھ لو، آپ بکریوں کو دیکھ لو، آپ بھیڑ کو دیکھ لو، آپ اونٹ کو دیکھ لو، آپ ہاتھیوں کے جھنڈ کو دیکھ لو. جتنی، یہ تو ہم پڑھاتے ہیں نا پہلی کلاس میں،
جو اپنے جھنڈ سے دور ہوگا وہ تو پھر ضیاء اور ضائع ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جھنڈ سے دور ہونے کا مطلب ہے کمیونیکیشن گیپ. یہ تو نیچر میں ہی نہیں ہے نا. اب آپ اگر نیچر آف گریوٹی سے دور جاتے ہو تو پھر تو لازمی خسارہ بھی ہے, واہ واہ ڈاکٹر صاحب، نقصان بھی ہے, ظلم بھی ہے, اور بابریت بھی ہے کہ آپ اپنے جھنڈ سے دور ہو گئے. اگر اس بچی کی, اس لڑکی کی, اس خاتون کی خواہش بھی تھی, اس کے پیرنٹس کو چاہیے تھا کہ وہ ایک محبت کا, ایک پیرنٹنگ کا میں کہوں گی فرض ادا کرتے, اس کو اکیلا تنو تنہا نہیں چھوڑتے جو آج وہ مثال بن گئے. اگر آپ کہتے ہو کہ وہ ہماری کلچر میں نہیں تھی, میں ڈاکٹر ہوں, وہ بچی ہماری ادھر جانا چاہ رہی ہے, تو دیکھیں نقصان تو ابھی بھی آپ کا ہی ہوا ہے نا, نشانہ تو ابھی بھی آپ بھی بنے, تنقید تو آپ ابھی بھی آج بھی آپ پہ ہی کی جا رہی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ نے ایک بری بیڈ وائبس کو لے کے ایک تنقید کا نشانہ بنے, تو آپ ایک گڈ وائبس میں بن جاتے. آج اگر آپ اس کے سر پہ کھڑے ہوتے اور خدا نہ خواستہ وہ میں بھی آئی سپوز کہ وہ ہارٹ اٹیک آیا ہو, اس کو کوئی کارڈیک ایشو آیا ہو, وہ بے ہوش ہوئی اور اس کے کوما سے باہر ہی نہ آئے ہو, مے بی کہ وہ مرڈر کیس نہیں ہو, وٹ ایور, وی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ ایز کہ کیا ہوا, وٹ ہیپن آن دیٹ ٹائم, تو کوئی نہ کوئی تو سپورٹ رہتی, کوئی نہ کوئی تو کمیونیکیشن رہتی, کوئی نہ کوئی تو کال رہتی جو ہم فوراً اس کو فالو اپ میں لا سکتے تھے, لیکن نہیں لائے. آج آپ اس مقام پر ہیں کہ لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں, ٹھیک ہے نا. جھنڈ سے دور دیکھیں جو گروم کی جو دنیا ہے نا, دیکھیں شہرت ہے, ٹھیک ہے نا, دنیا میں ایک نام ہے, یہ سب عارضی ہے جو میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. رشتے وہی ہیں جو ہمارے رب نے ہمیں بتائے ہیں, جو ہمارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں بتایا کہ ماں کا رشتہ کیا ہے, باپ کا رشتہ کیا ہے, بہن کا رشتہ کیا ہے, بھائی کا رشتہ کیا ہے. یہ بہت عظیم رشتے ہیں. ہم اس پہ بات کریں گے, ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی پروگرام بزم عقیدت. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات مبارک کی پروگرام بزم عقیدت, اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. ہمارا موضوع ہمارا معاشرہ اور ہم. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہم کسی بھی کہیں ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کسی ٹرین میں یا کسی بس میں یا کسی کوچ میں, اگر وہ رک جاتی ہے کسی اسٹیشن پہ تو ہم وہاں نہیں اترتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا اسٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارا اسٹیشن آگے. تو ہم اگر کسی اسٹیشن پر نہیں اترتے تو آپ کی زندگی کا بھی جو اسٹیشن ہے نا, وہ بھی ایک آخری اسٹیشن ہے, جو کہ موت. ٹھیک ہے نا, اور موت برحق کے. تو میں کہوں گا آپ کیوں تھک جاتے ہیں اپنی زندگی سے؟ زندگی کا خالق بھی وہی ہے, مالک بھی وہی ہے, جس کے قبضے میں ہماری جان ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں کہتا ہوں کہ مایوسی تو ویسے ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. میں بات کروں گا جناب علامہ مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب سے. علامہ صاحب, حقوق العباد ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اور ہماری جو رشتے ہوتے ہیں وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ہم ہمارے رشتوں سے اتنا دور ہو جاتے ہیں, ان کا ہمیں ہمارا ایسا رابطہ ان سے ختم ہو جاتا ہے کہ مہینے گزر جاتے ہیں قبلہ, ایسا لگتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محترم شہزاد سعیدی صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. آج آپ نے بزم عقیدت ٹرانسمیشن میں بندہ حقیر والا چیز کو یاد فرمایا. میں صمیم قلب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کے اس پروگرام بزم عقیدت کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. اور آپ کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرمائے. آمین. اور سبھی کا اللہ اقبال بلند فرمائے. آمین. آج جو ٹاپک آپ نے رکھا ہے ہمارا معاشرہ اور ہم, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اور جیسے حقوق العباد کا بھی آپ نے ذکر کیا, اگر شہزاد سعیدی صاحب ہم اور آپ حقوق العباد کو ہی سمجھ لیں تو ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. واہ واہ. کیونکہ چلے اس سے بھی میں اور آگے چلتا ہوں. ہمارا سب سے بڑا جو رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا. انسان ہونا, یہ تمام انسانوں کا آپس میں ایک اہم رشتہ ہے. واہ 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 واہ. اور جس انسان کے اندر انسانیت ہی نہ ہو
وہ انسان کس چیز کا ہے؟ کیونکہ بنیادی طور پر انسانیت ہی انسان کو ساری پروازیں دیتی ہے، انسانیت ہی انسان کو عروج دیتا ہے، اور اگر انسانیت نہیں ہے نہ اس کے پاس حقوق العباد آپ کو ملیں گے، نہ اس کے پاس حقوق اللہ ملیں گے، اور نہ ہی کسی کا احترام ملے گا، اور نہ ہی کسی کا احساس ملے گا. ٹھیک ہے، پھر اس سے اور ہم شروع میں ہماری بات ہوئی کہ آج اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مختلف نوعیت کی خرابیاں در خرابیاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ایسی ایسی خرابیاں جو کہ ہم نے ماضی میں یہ خرابیاں دیکھی ہی نہیں تھی بلکہ سنی نہیں تھی، سنی بھی نہیں تھی. ایسی ایسی خرابیاں. اللہ اکبر. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمیں اس کو تلاش کرنا چاہیے نا. دیکھیں الحمدللہ میں ایک عالم دین ہوں، ہم نے دین اسلام پڑھا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی وغیرہ، تو ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اور جو اللہ کا حکم ہے اس طرف لے کر کے جائیں گے. اور یاد رکھیں اصل کامیابی ہے ہی اسی کے اندر. یہ تو الگ بات ہے نا کہ انسان کا اپنا بنایا ہوا ایک لا ہے، قانون ہے. بعض انسان کہتا ہے کہ جی میرے پاس بہت زیادہ دولت ہوگی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، بعض کہتا ہے کہ نہیں جی میرے ہاں اولاد کی کثرت ہوگی تو میں کامیاب کہلاؤں گا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی میرے پاس بہت زیادہ علم ہوگا تو میں کامیاب کہلاؤں گا، بعض کہتا ہے کہ نہیں مجھے اگر کوئی طاقتور حکومت مل جائے تو میں کامیاب کہلاؤں گا. اللہ اکبر. یہ انسان کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے. اگر دیکھیں بہت زیادہ دولت کے آنے کی وجہ سے انسان کو کامیابی ملتی تو پھر قارون کو کامیاب ہو جانا چاہیے. واہ 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 واہ. اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے 80 نوجوان ان کی کمریں جھک جایا کرتی تھی. اللہ اکبر. نتیجہ کیا نکلا؟ قارون اپنے خزانے کے ساتھ تباہ اور برباد ہو گیا، غرق ہو گیا. تو کامیابی نہ ہوئی نا. نہیں ہوئی. اگر بہت زیادہ علم کے آنے کی وجہ سے کامیابی ہوتی تو پھر شیطان ابلیس کو کامیاب ہو جانا چاہیے تھا. کیا کہا؟ فخرج، نکل جا، فإنک رجیم، تو لعنتی ہے، قیامت تک تجھ پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی. تو پتہ یہ چلا کہ بہت زیادہ علم کے آ جانے کی وجہ سے بھی کامیابی نہیں ہے. ہاں. اگر بہت بڑی حکومت مل جائے، طاقت مل جائے، سلطنت مل جائے، تخت مل جائے، کامیابی نہیں. اگر ہوتی تو پھر سکندر اعظم کو کامیاب ہونا. واہ واہ واہ. سکندر اعظم جس نے ملک در ملک فتح کیا. اللہ اکبر. لیکن جب وہ جانے لگا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا جب مجھ پر موت آ جائے، مجھے غسل دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، اور جب قبر میں دفن کرنے کے لیے لے جایا جائے تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا. گھر والوں نے کہا یہ عجیب آپ نے وصیت کی. کہ ہاں اس لیے کہ میں لوگوں کو، معاشرے کو دکھانا چاہتا ہوں وہ سکندر اعظم جس نے ملک در ملک فتح کیے آج وہ دنیا سے جا رہا ہے تو کچھ لے کر نہیں جا رہا بلکہ دونوں ہاتھ خالی لے کر کے جا رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کامیابی اس میں بھی نہیں ہے. جب انسان ہر دروازے سے ناکام ہو کر کے لوٹتا ہے تو پھر یقینی طور پر وہ قرآن کے پاس آتا ہے کہ اے قرآن تو بتا کہ کامیابی کس میں ہے. واہ واہ. کیونکہ یہاں عالم بھی چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، تاجر بھی چاہتا ہے کامیاب ہو جاؤں، حکیم بھی چاہتا ہے کامیاب ہو جاؤں، طبیب بھی چاہتا ہے کامیاب ہو جاؤں، دنیا کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والا فرد چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں. قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. قد افلح من تزکا، فرمایا کہ کامیاب ہوا وہ انسان، کامیاب ہوا وہ شخص. قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. اللہ اکبر. وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام سے ذکر کیا. تیسری بات قرآن نے جو تیسرا اصول دیا فرمایا کہ فصلی، نماز کو قائم رکھا. نماز کو قائم رکھا. یہ ہیں قرآن نے 3 اصول بتائے ہمیں کہ 3 اصول اپنا لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. شہزاد سعیدی صاحب قبلہ یاد رکھیں ہم قرآن اور حدیث سے دور ہو گئے. آج دیکھیں حکم کیا ہے؟ حکم ہے یبعث کل عبد یوم القیامت علی ما ماتا. انسان کا جس حالت میں انتقال ہوگا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ اس بات پر ذرا غور کریں. اللہ. آگے فرمایا کہ کما تعیشون تموتون،
जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसे ही तुम्हें मौत आएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और आगे मजीद क्या फरमाया कि व कमाता मुतूना यबअसूना, फरमाया कि जैसे तुम्हें मौत आएगी वैसे ही तुम कब्रों से उठाए जाओगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब मौला अली शेर खुदा ने जब कुरान के अंदर पढ़ा ना कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कि मौत ने इंसान से कहा कि मैं हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। जानदार चीज। अब यहाँ हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जो कुछ मैं समझा हूँ, यहाँ मौत इंसान को चैलेंज दे रही है। मौत ये कह रही है कि ए इंसान, मैं किसी भी वक्त आ सकती हूँ, किसी भी लम्हा आ सकती हूँ। मैं ना रात देखूंगी ना दिन देखूंगी, ना खुशी देखूंगी ना गमी देखूंगी, ना मजबूरी देखूंगी और ना कोई और मामला। जब चाहूं, जिस लम्हे, जिस वक्त, जहां भी तू होगा, मैं आ सकती हूँ। वाह वाह। अब यहाँ मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि लोगों, मौत ने इंसान को चैलेंज दिया। अब मौला अली शेर खुदा मौत को चैलेंज दे रहा है। मौला अली अपनी जिंदगी को इतना हसीन बनाएगा, इतना हसीन बनाएगा कि जिस वक्त, जिस लम्हा मौत आएगी, नबी के गुलाम मौला अली शेर खुदा को उसी लम्हा तैयार पाएगी। वाह। यही वजह है कि हजरत मौला अली शेर खुदा नमाज फजर पढ़ते हैं और अपने आप से कहते हैं कि अली जल्दी से कुरान पढ़ लो, मौत आ गई तो कुरान की तिलावत से रह जाओगे। हाय हाय। कुरान पढ़ के फारिग होते हैं, अली जल्दी से नमाज इशराक, नमाज चाश पढ़ लो, अगर मौत आ गई तो रह जाओगे। अली जल्दी से माँ बाप के हकूक अदा कर लो, मौत आ गई तो रह जाओगे। अली जल्दी से जोहर पढ़ लो, मौत आ गई तो रह जाओगे। जल्दी से असर पढ़ लो, यानी फजर पढ़ते हैं तो नमाज इशराक और चाश का इंतजार वो अदा करते हैं तो नमाज जोहर का इंतजार, जोहर पढ़ते हैं तो असर का इंतजार, असर पढ़ते हैं तो मगरिब का इंतजार, मगरिब पढ़ते हैं तो फिर अवाबीन और नमाज इशा का इंतजार, इशा पढ़ते हैं तो नमाज तहज्जुद का इंतजार। यानी मौला अली शेर खुदा ने 24 घंटे अपनी जिंदगी को इतना हसीन बना दिया था और फरमाया कि मौत, तूने दुनिया को चैलेंज दिया है, नबी का गुलाम तुझे चैलेंज देता है, जिस लम्हे भी तो आएगी उसी वक्त अली को तैयार पाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब की बात से मैं जो समझाऊं कि दुनिया फ़ानी है, ठीक है ना, यहाँ की जो चीज़ें हैं वही यहीं रह जानी है और हमारे अमाल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे अमाल, हम कैसे अमाल कर रहे हैं दुनिया में। जैसा अमाल करेंगे हम वैसा ही बोएंगे ज़र आखिरत में। जनाब मौलाना अब्दुल हादी साहब, हादी साहब, एहसास ख़त्म हो गया क्या हमें? जी शहजाद भाई, जो मौजूदा जो माशरा है, क्योंकि हम बहैसियत इंसान फिर बहैसियत मुसलमान किसी के पाबंद हैं। जैसे अल्लामा फरमा रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इंसान को मुखातब करके वसीयत फरमाई, मुसलमान को नहीं। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, कि वसीयत अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं वसीयत कर रहा हूँ कि तुमने अगर कामयाब होना है तो वालिदैन के साथ एहसान करो। वाह वाह। और इसी तरीके से वालिदैन की भी जिम्मेदारी बना दी कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो, मरने के बाद आप अपना मुस्तकबिल अच्छा देखना चाहते हो, तो अपनी औलाद को नेक बनाओ, नेक बनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, कि हर इंसान जिम्मेदार है, हर इंसान निगहबान है, उससे उसकी रईयत के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। वालिदैन बहैसियत वालिदैन के उनसे पूछा जाएगा कि आप अपनी औलाद के साथ आपका मामला क्या रहा है। ये तो है हमारी बुनियाद। अब हमारा माशरा जो दूर होता जा रहा है, हमारा माशरा जो इस्लाम से दूर होता जा रहा है, उसके अंदर जो मेन बुनियादी वजह है जो गौर व फिक्र करने के बाद सामने आती है, वो ये आती है कि हम अपने बच्चों को, अपनी औलाद को उस तरह तरबियत नहीं देते जिस तरह हमें दीन सिखाता है। वाह 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 वाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ एक मनक़ूल है कि बेहतरीन दरसगाह जो है ना औलाद के लिए वालिदैन और घर है, ठीक, बिल्कुल। हाँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मनक़ूल है कि आपने फरमाया कि आपने बच्चों की तरबियत करो वक़्त के मुताबिक, क्योंकि ये जो बच्चे पैदा हुए हैं ये बच्चों का वक़्त और है। मिसाल के तौर पर
میں پیدا ہوا ہوں آج سے 40 سال پہلے، اب جو میرے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو آج سے 20 سال بعد معاشرے کے لیے ہم نے تیار کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ کیا ہے کہ ہم بچوں کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں، جبکہ زمانہ بہت ترقی کر رہا ہے، تو بچوں کی خواہشات، بچوں کی نفسیات اور بچوں کا مزاج دیکھ کر ان کی تربیت کی جائے۔ قرآن مجید جو آیا ہے، نازل ہوا ہے، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے نہیں آیا، یہ آیا ہے قیامت کے صبح تک جتنے بھی لوگ ان دنیا میں آئیں گے تو اس قرآن مجید ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ قرآن مجید ضابطہ حیات ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے، عالم کے لیے، پورے عالم کے ہر انسان کے لیے۔ ہر انسان، اگر انسان حاکم ہے اس کے بھی احکامات قرآن مجید سے ملتے ہیں، اگر رعیہ ہیں اس کے بھی احکامات، اگر باپ ہے اس کے بھی احکامات، اگر بچے ہیں ان کے بھی احکامات، تو قرآن مجید جو ہے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو آپ نے جو فرمایا کہ معاشرہ اور ہم، آج معاشرہ بھی جو اپنا اس پہ جا رہا ہے، غلط راستے پہ چل پڑا ہے، اس کی مین وجہ گھر ہے، والدین ہیں۔ والدین اگر اپنے بچوں کو جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چلاتی ہے، پرندے چلاتے ہیں، اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بحیثیت انسان ہونے کے اپنی اولاد کے اوپر توجہ دیں، تو یہ معاشرہ بہت اچھا ہو سکتا ہے، بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ مولانا صاحب ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، اور اپنے تمام دیکھنے والوں سے بھی کہوں گا دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات، پروگرام بزم عقیدت۔ ہم ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات، پروگرام بزم عقیدت۔ میں ہوں آپ کے میزبان شہزاد سعیدی۔ ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر، معروف عالم دین اور ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں جو کہ سماجی شخصیت بھی ہیں اور سماج پر آپ گہری نظر بھی رکھتی ہیں۔ تو آج جو ہمارا جو موضوع تھا معاشرہ اور ہم، معاشرے کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو علماء کرام نے جو کہا کہ اپنی اولاد کو اپنے پاس رکھیں، اور بہترین جو درسگاہ ہے نا وہ ہے گھر اور والدین۔ اگر آپ جیسی تربیت اپنے بچوں کو دیں گے ویسی تربیت وہ پائیں گے۔ اور میں بات کروں گا جناب مولانا شوکت حسین سیلوی صاحب سے۔ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح بھی کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا کہ معروف ایکٹر عائشہ آپا جن کی 80 سال کی عمر، لیکن وہ اکیلے رہتی تھیں، ٹھیک ہے نا؟ اتنی بڑی سیلیبریٹی ظاہر ہے، پاکستان ٹیلی ویژن سے آپ ڈراموں میں بہت کام کیا آپ نے، لیکن ان کی اولاد بھی ماشاءاللہ صاحب استطاعت، ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب ہو، لیکن ان کی توجہ نہیں تھی اپنی والدہ کی طرف۔ دیکھیں شہزاد سعیدی صاحب، گزارش یہ ہے کہ ابھی ہمارے پروگرام میں کافی اس پر بات ہوئی، میں تھوڑی سی اپنے حاضرین و ناظرین کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، تو آپ اپنی زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈالیں، دین کے ساتھ جڑ جائیں۔ جب دین سے آپ جڑ جاؤ گے، قرآن و سنت کا سہارا لے کر آپ اپنی زندگی کا آغاز کرو گے، تو انشاءاللہ قدم قدم پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اگر دیکھیں آپ ایسا کام کرو گے جو کہ اس کام اور اسلام کے درمیان تضاد ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے وہاں مسائل تو پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہی والی بات ہے کہ آپ کی اولاد ہے، اگر ماں باپ کے حقوق ہیں تو اولاد کے بھی تو حقوق ہیں، اولاد کے حقوق۔ اچھا، اب کیوں کہا گیا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر۔ واہ 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 واہ، یعنی ساری زندگی حصول علم کے لیے آپ جو ہے وہ علم حاصل کرتے رہیں، زندگی ختم ہو سکتی ہے، علم ختم نہیں ہو سکتا، ختم واہ نہیں واہ ہوتا، واہ واہ، ٹھیک ہے؟ اور کیوں کہا گیا کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے؟ ہم بڑے سے بڑا اسکول تلاش کرتے ہیں، بچے کو جا کے وہاں داخل کروا دیا، لیکن کیا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں، اس بچے کو تعلیم تو آپ دلوا رہے ہیں، لیکن اس کی تربیت بھی علم کا حصہ ہے، وہ تربیت آپ کریں گے۔ ماں باپ سے اچھی تربیت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ جو ہے وہ اسکول سے یا باہر کے کسی بھی اسے جو ہے وہ سنٹر سے امید نہ رکھیں کہ وہاں آپ کی اولاد کی تربیت ہوگی۔ آپ کے پاس جب ٹائم نہیں ہے تو پھر کوئی اور کیسے کرے گا بھائی؟ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے
یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مت پوجو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ قرآن کا اصول ہے، جہاں اللہ کی عبادت کا، اللہ کی بندگی کا ذکر ہے، اس کے ساتھ ہی متصل جس بات کا ذکر آ جائے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں والدین کا ہے۔ اسی طرح احادیث میں جب ہم جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ نیکیوں کے جتنے بھی اقسام ہیں ان میں سے کون سی نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز وقت پر ادا کرنا، ثم ایو، پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کی خدمت کرنا۔ دیکھیں قرآن میں اللہ کی بندگی کے بعد ماں باپ کے بارے میں بتایا جا، احادیث میں اللہ کی بندگی یعنی نماز کے بعد بر الوالدین، ماں باپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابی امامہ نے جب پوچھا ما حق الوالدین، والدین کا کیا حق ہے؟ حضور نے فرمایا ہما جنتوں کا وہما ناروں کا، وہ تمہارے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، خدمت نہیں کرو گے تو تمہیں جہنم میں جانا ہوگا۔ تو اس لیے یہاں ماں باپ کا بھی حق ہے، وہ غلط راستے کا تعین نہ کریں۔ اگر آپ غلط راستے پر چل رہے ہیں پھر آپ دیکھیں آپ کے خونی رشتے آپ سے منہ پھیر جائیں گے، جو کہ موجودہ واقعہ اسی کی دلیل ہے۔ بالکل بالکل۔ علامہ مولانا عبدالحادی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ حمیرہ اصغر 9 مہینے یا 10 مہینے تک آپ کی لاش کا پتہ نہیں چلا، ان کی موت جو ہے وہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ مختصر صاحب جواب دیں اس کا۔ شہزاد بھائی، یہ اور اس طرح کے واقعات ہمیں ان کے لیے دعا ہے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائیں، ان کی درجات کو بلند فرمائیں، اللہ پاک ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائیں۔ اس سلسلے میں میں خصوصی طور پر آپ کے توسط سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے والدین کو درخواست کروں گا کہ والدین اپنے بچوں کی منشا، اپنے بچوں کی تربیت میں بھرپور کردار ادا کریں، توجہ دیں۔ اور اسی طرح نوجوانوں سے بھی کہیں گے، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، وہ بھی اپنے والدین کی ترجیحات کو سمجھیں۔ آج کل معاشرہ بہت ایڈوانس چل رہا ہے، بہت ایڈوانس، ایکسٹرا۔ تو اس کے لیے آج 15 سال کا بچہ اپنا مستقبل خود بنا رہا ہوتا ہے، تو بچہ چاہے جتنا بڑا بھی ہو جائے اس کو والدین کی ہر جگہ پر خاندان کی ضرورت ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی طرح والدین کے لیے بھی حق بنتا ہے، اگر بالفرض بالمحال آپ کا بچہ آپ کا نافرمان ہو گیا، ہمیں مثالیں ملتی ہیں انبیاء علیہ السلام کی بھی ملتی ہیں، تو انہوں نے بچوں کو اس طرح لاوارث نہیں چھوڑ دیا، آخری وقت تک اپنے بچوں کو دعائیں بھی کرتے رہے اور ان کو سمجھاتے بھی رہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے قرآن مجید کے اندر مشہور واقعہ ہے، مشہور وہ کہ انہوں نے اپنے بچے کو ایک ایک بات کی نصیحت کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی، اپنے خاندان کے لیے دعا کی۔ تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر چاہے بالفرض بالمحال آپ کا بچہ نافرمان ہو گیا، آپ کا بچہ آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں چل رہا، تب بھی اس سے اتنا غافل نہ ہو کہ وہ کسی اور کے دامن میں چلا جائے۔ جب آپ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے تو کوئی اور ہاتھ رکھے گا، وہ ماں باپ والا ہاتھ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بہن بھائیوں سے بھی میں عرض کروں گا آپ کے توسط سے کہ بہن بھائی بھی اپنے بہن بھائیوں سے اتنا لا تعلق نہ رہیں، اگرچہ شادی ہو گئی، اپنے گھر ہو گئے، لیکن اپنے بھائیوں کا، اپنے بہنوں کا کہ مہینوں تک خبر نہ لیں تو خبر لینی چاہیے۔ معلوم آج کل تو بہت آسان ہے، پہلے تو ہوتا تھا جناب خطوط بھیجا کرتے تھے، پھر پی ٹی سی ایل ہوتا تھا، اب تو موبائل فون ہے، بہت آسان ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم معروف سیلیبریٹی، جی ہاں، آپ دیکھیں 9 مہینے تک اس کی کوئی خبر نہیں، تو خبر کا نہ ہونا یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ تو اس لیے یا تو ان کے والدین نہ ہوتے، فیملی نہ ہوتی، یا کہیں ایسی جگہ ہوتی جہاں پر یہ سہولیات نہ ہوتی۔ یہاں تو سب کچھ مشہور، وہ لاہور، یہ کراچی، دونوں بین الاقوامی شہر اور بین الاقوامی رابطہ گئے۔ تو اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں سے رابطے میں رہیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ کسی بھی صورت میں اپنے والدین سے اور خونی رشتہ داروں سے دور نہ ہٹیں۔ باقی یہ جو سوشل میڈیا کے روابط ہیں، رابطے ہیں، یہ صرف چلتے ہوئے انسان کے لیے ہیں، بالکل مرنے والے کے لیے۔ ڈاکٹر مانی صاحب، ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے، تو ہمارے دیکھنے والوں کو اچھا سا میسج دے دیں بس۔ اچھا سا میسج شہزاد آپ کے توسط سے یہی دینا چاہوں گی کہ محبت انسان میں عاجزی
اور انکساری لے کر آتی ہے۔ اگر آپ کی تربیت میں عاجزی انکساری ہے، محبت ہے، شفقت ہے، تو ڈیفینیٹلی میں 100% اس بات پہ شیور ہوں کہ آپ کا بچہ آج تو کیا 1 سال کا بچہ تو کیا 80 سال کا بزرگ ہونے کے بعد بھی نا وہ آپ کا کمیونیکیشن گیپ ختم نہیں ہوگا، وہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تربیت ہے، وہ بیسک ہے، وہ بیس ہے جو آپ نے اپنے بچے کی تربیت گاہ بنا دی، تو اس پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے کہ ہم نے بیس کیسی بنانی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اکیلی رہتی ہوں، ابھی حال ہی میں میرے ہسبینڈ کا اللہ پاک ان انتقال کے ہوا ہے نا، درجات کو بلند فرمائے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا آج بہت اگر وہ شکریہ، ہوتے ہمارے تو پاس ہمارے ساتھ ہوتے۔ وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ مولانا ہادی صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب شوکت حسین سیالوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور تمام سامعین ناظرین کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں دیکھا، جو ہمیں پسند کرتے ہیں ہمارے ٹرانسمیشن کو۔ انشاءاللہ وقت رہا، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے جمعے میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شعر ناز شریف کا پیش کروں گا، اسی سے آپ سے اجازت انشاءاللہ۔ کہ خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ صدا